جاؤ جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے اوے لوگو اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ جاؤ سرس کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اوے لوگو اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے؟ کروڑوں روپے زکات دیا کرتا تھا، کون ہے؟ دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی۔ اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثرى سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔ ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے، اسی کسی مسلک پر، اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا۔ بیٹیوں کا حق دبا دیا، ہمسائے کا حق دبا دیا، دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا، دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میرے چاند میرے بزرگوں، حلیم کی نیاز لگ رہی ہے، اللہ اکبر، سارا محلہ کھا گیا، سارے رشتہ دار کھا گئے۔ میرے عزیزوں ڈالے پر رکھ کر، گاڑیوں میں رکھ کر دکانوں پہ تقسیم کیا، اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے مامو کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیم کی نیاز تھی، دے کے پک رہی تھی۔ اللہ اکبر، شام کو بہن روئی، بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیم تقسیم ہوا، بہن کا گھر بھول گیا۔ فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے مسئلہ بتا دیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، حق کے رائے تو سب کا حق ہے۔ جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، ساری جانور اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنا، ایک غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا۔ کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تقسیم کرو تو تم کہتے ہو ان کے گھر کیا بھیجنا، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے، ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے۔ بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا، بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا۔ پھپھی شام کو رونے لگ گئی، کہہ لگی کیوں روئی؟ کہ آج میرا بھائی یاد آ گیا، آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے، انہیں عیسائی پولی، انہیں کھتری تو یاد آئے، اللہ اکبر، انہیں بیبل پٹھان نواز تو یاد آئے، انہیں پھپھی یاد نہ آئی۔ جب اس نے رو کے اپنی چلی کو آنسوں سے گیلا کیا، اے ڈر ڈر، اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ فون کیا کرو اپنی بہنوں کو، پوچھا کرو اپنی بہنوں کو، اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے، بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے۔